السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس نئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ جو پچھلی ویڈیو میں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں وہ دوبارہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ اور جو میرے نئے ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ انفائنائٹ پینٹر کا کورس چل رہا ہے، فری کورس ہمارے اس چینل میں۔ باقی جو پہلے ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ انفائنائٹ پینٹر کورس کا بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ٹولز شروع سے آخر تک ہم سکھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم باقاعدہ عربک کیلیگرافی موبائل کے ذریعے کیسے کی جاتی ہے وہ بھی سکھائیں گے، اور اس کے بعد لوگو ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر ہم ٹولز میں گائیڈز کے حوالے سے پڑھا تھا، یہ گائیڈز کے ٹولز ہم نے پڑھے تھے، اور لائنز یعنی شیپس کا جو ٹول ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج باری ہے یہاں پر سائمیٹری کا آپشن، اور اس میں یہ مختلف ٹولز ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پرسپیکٹیو کو بھی ذرا دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں سائمیٹری کے آپشن میں، ٹولز میں آنا ہے۔ سلیکشن کے جو ٹولز ہیں وہاں پر نہیں، بلکہ جو ٹولز ہیں اس پینٹر ایپ کے وہاں پہ آنا ہے سائمیٹرک آپشن میں، اور یہاں پر ہمارے سامنے چند ٹولز نظر آتی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ورٹیکل، ہاریزنٹل، ریڈیل اور کیلیڈو۔ یہ جیسے یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ ورٹیکل میں جیسے اوپر سے نیچے کی طرف ایک لائن آتا ہے، یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک لاک کا آپشن، ایک ٹرانسفارم کا آپشن، ایک روٹیٹ کا آپشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیلیگرافی آپ کا ایک طرف لکھنے سے یہاں پر دو پورشنز بنے ہوئے ہیں، یہ سیدھے طرف، یہ الٹی طرف، تو یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ یہاں پہ لکھیں، اس طرف جو لکھیں وہ یہاں پر بھی سیم اسی طریقے پر لکھا جائے، مرر کی طرح، اس کا اپوزٹ اس کے اندر ڈائریکشن کے اندر وہ سیم اسی طرح یہاں پر لکھنے سے یہاں پر بھی بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کا جو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہلے نا، یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک گائیڈ لائن جو نظر آ رہا ہے، یہ ہلنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے لاک کے اوپر، اس کو ہم لاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو آپشنز تھے وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہاں پر برش سلیکٹ کریں اپنا دیوانی مدبب والا، اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھیں۔ یہ جیسے آپ کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، میں ایک طرف لکھوں گا، دوسری طرف وہ خود لکھے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ شیپ بناتا ہوں تو دوسری طرف وہ خود بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انڈو کرتے ہیں، یہاں پر میں کوئی بھی رینڈم کوئی شیپ بناتا ہوں، دیکھیں یہ دوسری طرف وہ خود اس کا ایک ریفلیکٹ سا بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر جیم لکھ دیتا ہوں، یہاں دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا آپشن ہے۔ دوسرا جو ہمارا وہ ہے ہاریزنٹل والا، یہ ٹھیک اسی طرح ہے، یہ اوپر آپ لکھیں گے نیچے ہوگا، نیچے آپ لکھیں گے اوپر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر میں الف لکھتا ہوں، یہ الف ایسے لکھا جائے گا، اور باں میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیم میں لکھتا ہوں مثال کے طور پر، اور دال لکھتا ہوں، جلدی جلدی میں لکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہو کے بن گیا۔ یہ ڈیزائننگ میں اور لوگو ڈیزائننگ میں کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف لکھیں، وہ سیم وہی چیز ہمیں دوسری طرف بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مینولی بنانے سے پھر دوسری طرف جو بناتے ہیں وہ سیم اسی طریقے نہیں بن سکتا، لیکن ہمیں سیم چاہیے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
جیسے یہ دیکھ اوپر لکھ رہے ہیں تو وہ نیچے بھی لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اگلا ہمارے پاس ہے یہاں پر ریڈیل کا، اور ریڈیل بھی ایسے ہی ہے، بیچ میں ہم اس کو یہاں پر اس کو موو بھی کر سکتے ہیں، لاک لگا لیں، لاک لگانے کے بعد میں آپ ایک چیز دکھاتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو کچھ لائنز نظر آ رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1 2 3 4 5، یہ 5 دفعہ لکھا جائے گا ایک چیز، مثال کے طور پر ایک لائن میں ڈرا کرتا ہوں وہ 5 ہوگا، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 ہے، بلکہ 6 ہے، 4 5 نہیں۔ اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، اوپر یہاں پر سیٹنگ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، اس پہ کلک کریں، کرنے کے بعد یہاں پلینس جو لکھا ہوا ہے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو 16 کرتا ہوں، اب یہاں پر میں ایک لائن ڈرا کروں گا تو 16 لائنیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کبھار اس میں ڈیزائننگ کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ لائن ڈرا کرتا ہوں، دیکھیں کیسے خوبصورت پھول جیسا بن گیا۔ اس کا سائز میں تھوڑا کم کرتا ہوں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر ایک ڈاٹ لگاتا ہوں، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد میں دوسرے کو کسی کلر کے اندر میں یہاں پر کچھ بنانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کا سائز چھوٹا کر کے یہاں پہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ کوئی چیز اس طرح کا، بلکہ یوں کر کے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہمارا بیک گراؤنڈ، کیلیگرافی کے بیک گراؤنڈ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں کچھ اور کرتا ہوں، یہاں پر سیٹنگ میں جا کر اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 رکھ لیتے ہیں فی الحال کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر برش میں بھی میں چینج کر لیتا ہوں، کوئی دوسرا برش میں یہاں پر اٹھا لیتا ہوں، کمالیات میں سے ہی کوئی اٹھا لیتے ہیں، تشکیلات نہیں، بلکہ چلیں یہیں سے اپنا دیوانی مدبب بھی اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر میم بہت زیادہ ہو گیا یہ تو، سائز اس کا اتنا ہونا چاہیے، زوم زیادہ کیا ہے شاید ہم نے، اچھا دیکھیں، میم میں لکھ رہا ہوں تو الف لکھ رہا ہوں تو ایسے ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی کے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے، اس کو آپ اچھے سے استعمال کرنا سیکھیں گے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ یہ ایک بھی کر سکتے ہیں، دو بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 3 بھی کر سکتے ہیں اور 4 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میم میں لکھ دیتا ہوں، یا ہاں لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ ایک خوبصورت ہمارے پاس ڈیزائن بن کے آ جاتا ہے۔ پھر اس کو اپنی مرضی سے آپ جو بھی کرنا چاہیں، جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں، یہاں پر آپ اس کو یوں کر کے ڈاٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، بہرحال اس کے بعد ہمارے پاس اسی کا کیلیڈو جیسا ہے، یہ بے ترتیب انہوں نے خود بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ ڈرا کریں گے وہ لائنیں جو ہیں وہاں پر بھی ڈرا ہوں گی جیسے لائنیں وہ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کو لاک لگائیں، لاک لگانے کے بعد یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میم، یا رینڈم میں اس میں کچھ چیزیں لکھ لیتا ہوں، ایک منٹ، کلر بلیک کر دیتے ہیں، اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں، میں یہاں سے لکھنا شروع کر دیتا ہوں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ، اور یہاں پہ ڈاٹ لگا لو، اور مثال کے طور پر یہ
یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ بیک گراؤنڈ آپ کا کیلیگرافی کا آسانی سے بن گیا. آپ نے ایک جگہ پہ آپ نے کیلیگرافی کی ہے، وہ بس آ گیا ہے دوسرے جگہ میں، وہ خود بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے بند کر لیجئے، اور ٹرانسفارم میں جیسے میں نے بتایا تھا وہاں جا کر اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ ٹول پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مثال کے طور پر آپ کیلیگرافی کے بیک گراؤنڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر یوں کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں سیٹ کر لیجئے اچھا کر کے. کرنے کے بعد اس کو اوکے کریں، اور یہاں سے اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ کم کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کے اوپر مختلف قسم کی کیلیگرافیاں بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے اوپیسٹی کم ہے تو لیئر الگ لینا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک یہ لفظ لکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کو میں ٹرانسفارم کے ذریعے مڈ میں اچھا کر کے سیٹ کروں گا. اور بھی آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال کلیئر کر دیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پراسپیکٹیو کی بات. پراسپیکٹیو کیا ہے؟ پراسپیکٹیو یہ 3D ورک کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. آپ کوئی ڈیزائن بنانا یعنی کوئی کمرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی جو ہے جیسے ڈبے کی شکل میں ہوتی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اوپیسٹی اس کا کم ہے تو میں اس کو اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اوپر والا لیئر سلیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائنیں وہ اسی ترتیب سے بنائے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں. کلیئر کریں. یہ اسی طریقے پہ کام کرتا ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اسی کا جو ہے دوسرا 2 پوائنٹس کا ہے. مثال کے طور پر میں پہلے والا جو ہے انڈو کرتا ہوں. انڈو کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا ٹول ہمارے پاس آتا ہے. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہاں سے ہم لیتے ہیں وہ 2 پوائنٹس والا. 2 پوائنٹس کیا ہوتا ہے؟ اوپر اور نیچے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ جو لائنیں جا رہی ہیں اسی حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، بلکہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ ہمارا اوپیسٹی جو ہم نے کم کی تھی وہی ہے. کبھی کبھی ہمارا جو ایپ ہے وہ ورک چھوڑ دیتا ہے، اس لیے تھوڑا میں اس کو دوبارہ لے آتا ہوں. اچھا، یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ٹول کی طرف. یہ جو 2 پوائنٹس والا ہے اس کے طرف آتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں یوں لائن، آپ اگر یہاں سے آپ لائن کھینچنا چاہتے ہیں تو یہاں پر، نہیں تو اس کے اوپر سے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یہ. اور اسی طریقے پر یہاں سے آپ لائنیں کھینچنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ لائنیں کھینچنا چاہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی چھت بنانا چاہتے ہیں یا جو بھی ہو. یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے پرسپیکٹیو کا جو ٹول ہے وہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کو ختم کرنے کے بعد 3 پوائنٹس اور یہ والا بھی ہے، یہ آپ سینٹر سے جو ہے آپ لائنیں کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں
اوپر سے نیچے تک، اور جیسے کہ گلوب کے اوپر جو لائنیں ہوتی ہیں لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ وغیرہ، وہ لائنیں جس طریقے پر آپ لائنیں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد یہاں پر سمپلی ہمارے پاس ایک، اس کو تھوڑا سا آگے آئسولیٹڈ، یہ دیکھیں، اور یہ آپ ڈبہ بنانا چاہتے ہیں کوئی تو یہاں سے یوں بنائیے گا، اور ٹھیک ہے، اور یہ اور یہ اور یہ اندر سے ڈبہ جیسے بنتا ہے نا۔ بہرحال مجھے تو ڈرائنگ نہیں آتی، بہرحال کیلیگرافی میں یہ اس کا استعمال میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، اوکے۔ اور اس کے بعد یہاں پر سمپل ہمارے پاس گریڈ کا آپشن آتا ہے، یہ گریڈ کا آپشن، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ لگا کے کیلیگرافی کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کام کرے گا، نہیں تو یہ جو بیچ میں میگنیٹ کا آپشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے، اب اپنی مرضی سے آپ کچھ کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیلیگرافی کرتے وقت ان گرڈ لائنز کے اندر یہاں سے آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، یا اس لائن میں آپ اندر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بس یہی تھے ہمارے آج کے لیکچر میں، یہ ٹولز تھے۔ ان ٹولز کو اچھی طرح مشق کر لیجیے گا، جو سمجھ میں نہ آئے ہم سے پوچھیے گا، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، نہیں تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، دعاؤں میں رکھیے یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔